نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نہایت ہی محترم مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تفسیر مصطلح الحدیث کے سبق نمبر 14 میں ہم شرکت کر رہے ہیں۔ ہم خبر حسن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج متفرق ابحاث پڑھیں گے۔ ڈاکٹر محمود طحان لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 40 ہے، مرتبۃ قولہم حدیث صحیح الاسناد او حسن الاسناد، کہ محدثین کے قول حدیث صحیح الاسناد یا حسن الاسناد، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے دو چیزیں مراد ہیں، دو باتیں لکھی ہیں ڈاکٹر محمود طحان نے۔ قول المحدثین ھذا حدیث صحیح الاسناد، کہ محدثین کا جو قول ہے ھذا حدیث صحیح الاسناد، دون قولہم ھذا حدیث صحیح، کہ محدثین کا کہنا ھذا حدیث صحیح الاسناد یہ اس قول سے کم ہے کہ ھذا حدیث صحیح، کیونکہ حدیث صحیح الاسناد سے مراد ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور ھذا حدیث صحیح سے مراد ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، سند اور متن دونوں صحیح ہیں۔ تو جہاں صحیح الاسناد ہے تو اسناد کی قید لگائی گئی ہے، تو اس سے مراد صرف اسناد ہے کہ اس حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ جہاں ہے وہ محدثین لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح، تو وہ مطلقاً کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی سند بھی اور متن بھی۔ دوسری بات لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ، اور اسی طرح ان کا قول ھذا حدیث حسن الاسناد، کہ یہ حدیث حسن الاسناد ہے، تو یہ بھی محدثین کے قول ھذا حدیث حسن سے کم ہے۔ کس لیے؟ لِأَنَّهُ قَدْ يَصِحُّ أَوْ يُحْسِنُ الْإِسْنَادَ، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سند جو ہے صحیح ہوتی ہے یا حسن ہوتی ہے، دون المتن، نہ کہ متن، یعنی متن نہیں ہوتا، کبھی کبھار سند جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے یا حسن ہوتی ہے، لیکن اس کا متن نہیں ہوتا ہے۔ لشذوذ او علت، شذوذ یا علت کی وجہ سے، کہ سند تو صحیح ہے لیکن اس میں مخالفت پائی جا رہی ہے، سیکا راوی اوثق کی مخالفت کر رہا ہے، او علت، یا کوئی علت ہو کہ کوئی ایسی اس میں علت پائی جائے، ایسا سبب پایا جائے جو حدیث کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہو۔ تو فَكَأَنَّ الْمُحَدِّثَ إِذَا قَالَ، ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ جب محدث یہ کہے ھذا حدیث صحیح قد تکفل لنا بتوفر شروط الصحہ الخمسہ فی ھذا الحدیث، تو اس نے ہمیں یہ گارنٹی دی ہے کہ اس میں شروط صحت کی جو صحت کی جو شروط ہیں 5، وہ اس میں پائی گئی ہیں۔ اما اذا قال، اور جب یہ کہے ھذا حدیث صحیح الاسناد فتکفل لنا بتوفر شروط ثلاثۃ من شروط الصحہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں 5 میں سے 3 شرطیں پائی گئی ہیں، صحت کی جو 3 شرطیں ہیں وہ پائی گئی ہیں۔ وہی، اور وہ کون سی؟ اتصال السند، کہ خبر صحیح کے لیے، صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں، ان میں سے پہلی ہے کہ سند متصل ہو،
وعدالت الروات راوی عادل ہوں، وضبطہم اور وہ ضابط ہوں۔ تو یہ تین شرطیں اس میں پائی گئی ہیں۔ اگر محدثین یہ کہتے ہیں کہ صحیح الاسناد یا حسن الاسناد، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تین شرطیں اس میں پائی گئی ہیں: اتصال سند، عدالت روات اور ضبط۔ بہرحال ان کا شذوذ کی نفی کرنا و نفی العلت عنہ، اور علت کی نفی کرنا کسی حدیث سے، فلم یتکفل بہما لأنہ لم یثبت منہما، تو یہ فلم یتکفل بہما، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کافی نہیں ہیں، یعنی شذوذ اور نفی علت، لأنہ لم یثبت منہما، کیونکہ یہ ان کے نزدیک ثابت نہیں ہوئی ہیں، اس لیے اس کو ہم نفی شذوذ ثابت نہیں ہوتا اس سے، صحیح الاسناد کہنے سے، اور اسی طریقے سے صحیح حسن الاسناد کہنے سے بھی۔ تو اس سے شذوذ کی نفی اور علت کی نفی نہیں ہو جاتی۔ شذوذ اور علت کی نفی تب ہوگی جب کہا جائے گا ھذا حدیث صحیح، اور اگر ہم کہیں گے ھذا حدیث صحیح الاسناد، تو اس کا مطلب ہے کہ صحت کی شروط میں سے تین شرطیں پائی جا رہی ہیں: اتصال سند، عدالت روات اور ضبط روات۔ لیکن یہ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں لو اقتصر حافظ معتمد علی قولہ، لیکن اگر کوئی حافظ ہے، یعنی محدثین میں سے کہ حافظ جسے کہا جاتا ہے، جس کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی حافظ کے درجے پر فائز ہے، اگر وہ کہے ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یذکر لہ علہ، یعنی اس نے یہ کہا کسی حافظ نے جس کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے، بھروسہ کیا جاتا ہے، ھذا حدیث صحیح الاسناد کہا، لیکن علت بیان نہیں کی، فظاہر صحت المتن، تو ظاہر یہ ہے کہ اس کا متن صحیح ہے، کیونکہ اس میں عدم علت اور عدم شذوذ کی نفی ہے، وہ نہیں پایا گیا۔ جب ایک حافظ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اور پھر کوئی ذکر بھی نہیں کرتا علت یا سیکا راوی کا اوثق کی مخالفت کرنا، وہ بھی ذکر نہیں کرتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں علت نہیں ہے اور شذوذ بھی نہیں ہے، اور یہ حدیث ھذا حدیث صحیح کے قائم مقام ہے، اس کے مرتبہ پر ہے۔ اس کے بعد بحث ہے معنی قول ترمذی وغیرہ، یعنی امام ترمذی اور ان کے علاوہ کا یہ قول ھذا حدیث صحیح یا صرف حدیث حسن صحیح، اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہ دیکھا جائے تو حسن اور صحیح یہ تو دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہیں، اور یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے دونوں کو اکٹھا کر رکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان ظاہر ھذہ العبارہ مشکل، اس عبارت کا ظاہر تو مشکل ہے، لأن الحسن یتقاصر عن درجات الصحیح، کیونکہ جو حسن ہے وہ صحیح کے درجہ سے قاصر ہے، کم ہے، فَكَيْفَ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا مَعَ تَفَاوُتِ مَرْتَبَتِهِمَا، تو ان کے مرتبہ کے تفاوت کے باوجود ان کو کیسے جمع کیا جائے گا؟ یہ تو ایک دوسرے کی نقیض ہیں، ھذا حدیث حسن اور پھر صحیح، حسن اور صحیح پہ نقیض ہیں، پھر ان کو کیسے جمع کیا گیا ایک ہی حکم میں؟ وَلَقَدْ أَجَابَ الْعُلَمَاءَ عَنْ مَقْصُودِ التِّرْمِذِي، علماء نے جو امام ترمذی کا مقصود ہے اس کا جواب دیا ہے، انہوں نے بتایا ہے من ھذہ العبارہ بأجوبۃ متعددہ، متعدد جواب دے کر، احسنھا، تو سب سے بہترین کون سا جواب ہے؟ ما قالہ الحافظ ابن حجر، جو حافظ ابن حجر نے کہا ہے، وارتداہ السیوطی، اور امام سیوطی نے اسے پسند کیا ہے، وہ کیا ہے؟ ان کان للحدیث اسنادان، اگر حدیث کی دو سندیں ہوتی ہیں،
فاکثر یا زیادہ ہوتی ہیں، فالمعنی تو اس کا معنی یہ ہے، یعنی حدیث حسن صحیح ان کا پھر معنی یہ ہوگا حسن بے اعتبار اسناد، کہ یہ حسن ہے ایک سند کے اعتبار سے، اگر ایک سند اس کی دیکھی جائے تو اس حیثیت سے اس اعتبار سے یہ حدیث حسن ہے۔ صحیح بے اعتبار اسناد آخر، اور صحیح ہے دوسری سند کو دیکھ کر، کہ وہ سند اگر دیکھی جائے تو صحیح ہے، اگر یہ سند دیکھی جائے تو حسن ہے۔ تو اس لیے امام ترمذی فرما دیتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح۔ پھر لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب وَإِن كَانَ لَهُ إِسْنَادٌ وَاحِدٌ، اگر اس کی سند ہی ایک ہو تو پھر امام ترمذی کیسے کہہ دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، تو اس وقت معنی یہ ہوگا حسن عند قوم، ایک قوم کے ہاں حسن ہے، اور صحیح عند قوم آخرین، اور دوسری قوم کے نزدیک یہ صحیح ہے، تو اس سے مراد یہ ہوگا فَكَأَنَّ الْقَائِلَ يُشِيرُ إِلَى الْخِلَافِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْحُكْمِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ لَمْ يَتَرَجَّعْ لَدَيْهِ الْحُكْمُ بِأَحَدِهِمَا، گویا کہ قائل اشارہ کر رہا ہے علماء کے اختلاف کی طرف حکم میں، کہ علماء کا حکم اختلاف ہے اس حدیث پر، یا وہ ترجیح نہیں دے رہے اپنے ہاں سے کسی ایک حکم پر، حسن اور صحیح پر جب ترجیح نہیں دے رہے تو دونوں کو ذکر فرما دیتے ہیں۔ یہاں پر اگلی بحث ہے تقسیم البغوی احادیث المصابی۔ امام بغوی کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے مصابیح السنہ، تو انہوں نے اس میں احادیث کی تقسیم کی ہے، ہر فصل کو انہوں نے جو ہے احادیث کو جمع کیا ہے، اور اس کی دو فصلیں بنائی ہیں امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مصابی میں۔ تو ایک فصل میں مخصوص کتابوں کی احادیث کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسری فصل میں اور مخصوص کتابوں کی احادیث کو جمع کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں ان کی تقسیم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ درج الامام البغوی فی کتابہ المصابی علی اصطلاح خاص لہ، امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مصابی یعنی مصابیح السنہ میں خاص اصطلاح استعمال کی جو صرف ان کے ہاں ہے، وہ انہ یرمز الی الاحادیث التی فی الصحیحین او احدہما بقولہ، کہ کوئی حدیث اگر صحیحین میں ہے یا ان میں سے کسی ایک میں ہے، اس وقت امام بغوی کیا فرماتے ہیں، صحیحن فرما دیتے ہیں اس حدیث، یعنی کہ اگر صحیحین میں ہے یا کسی ایک کتاب میں ہے تو اس کے لیے ان کے ہاں اصطلاح ہے صحیح۔ وَإِلَى الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ، اور جو احادیث سنن اربعہ میں ہیں بقول حسن، ان کو حسن کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اصطلاح لا يستقیم مع الاصطلاح العام، تو آپ کی اصطلاح یعنی امام بغوی کی یہ اصطلاح کہ جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے اس کے لیے صحیح کہہ دینا، اور جو سنن اربعہ میں ہے اس کو حسن کہنا، یہ صرف ان کے ہاں خاص ہے۔ لأن فی السنن الاربعہ، کیونکہ سنن اربعہ الصحیح والحسن والضعیف، سنن اربعہ میں تو صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، اور منکر حدیثیں بھی ہیں۔ لذالک نبہ ابن الصلاح، اس لیے ابن الصلاح نے تنبیہ فرمائی ہے، اور امام نووی نے، کہ ان کے حکم پر ایک اکتفا نہ کیا جائے۔ امام بغوی اگر کسی حدیث کے سامنے صحیح لکھتے ہیں یا حسن لکھتے ہیں تو عام محدثین کی طرح وہ حدیث صحیح اور حسن نہیں ہے، بلکہ یہ امام بغوی کے نزدیک یہ خاص شرط ہے، خاص ان کے ہاں اصطلاح ہے۔ پس قاری کو چاہیے فی کتاب المصابی، کتاب المصابی میں ان یکون علی علم من اصطلاح البغوی الخاص، کہ اسے امام بغوی کی خاص اصطلاح کا علم ہو جو اس کتاب میں انہوں نے استعمال کی خاص اصطلاح، عند قول یعنی الاحادیث، کہ جب وہ حدیث پر گفتگو کرتے ہیں، حکم لگاتے ہیں صحیح او
حسن وہ لکھ دیتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے، یا ہرگز مراد نہیں کہ وہ حسن ہے۔ آخری بحث ہے اس خبر حسن کے بارے میں، الکتب التی من مزنات الحسن، کہ وہ کتابیں جو حسن حدیث کا مزنہ ہے، یعنی معدن ہے، موضع ہے، جائے صدور ہے، یعنی جہاں پر ان کا یہ جمع ہے یہ حدیثیں۔ تو فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب، لم یفرد العلماء کتب خاصۃ بالحدیث الحسن، علماء نے حدیث حسن کے لیے کوئی خاص کتب نہیں تصنیف فرمائی، نہیں تالیف فرمائی، خالص یعنی محض حسن حدیث کے لیے۔ کما افردوا الصحیح المجرد فی کتب مستقلہ، جیسا کہ انہوں نے صحیح حدیث خالصتاً صحیح حدیث کے لیے مستقل کتابیں لکھی ہیں، حسن کے لیے نہیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن ہناک کتباً یکثر فیہا، لیکن یہاں پر بہت ساری کتابیں ہیں، وجود الحسن الحدیث الحسن، جن میں حدیث حسن موجود ہے، یعنی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جن میں حدیث حسن موجود ہیں۔ تو ان میں سے چند مشہور کتابیں ہیں، جامع الترمذی، امام ترمذی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، یہ سنن الترمذی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ فہو اصل فی معرفت الحسن، تو یہ حسن حدیث کی پہچان میں یہ اصل کا درجہ رکھتی ہے۔ اور امام ترمذی هو الذی شہرہ فی ھذا الکتاب اکثر من ذکرہ، امام ترمذی وہ جو ہیں اس کتاب کے حوالے سے مشہور ہیں، اور اکثر یعنی آپ نے حدیث حسن ذکر کی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، لیکن ینبغی التنبؤ الی ان نسخہ تختلف، لیکن یہ تنبیہ بھی کرنی چاہیے کہ اس کے نسخے مختلف ہیں، ان میں فی قول حسن صحیح، کہیں حسن صحیح ہے، کہیں نہیں ہے۔ فعلی طالب الحدیث العنایۃ باختیار النسخہ المحققہ، بس طالب علم کو چاہیے کہ ایک محقق نسخہ استعمال کرے اور اسے اصول معتمدہ سے مقابلہ کیا ہوا ہو، ایسے نسخے کو استعمال کرے۔ دوسری کتاب ہے سنن ابی داؤد، تو آپ نے جو رسالہ لکھا اہل مکہ کی طرف، امام ابی داؤد نے اہل مکہ کی طرف ایک رسالہ لکھا، خط لکھا، اور اس میں اپنی کتاب کے بارے میں لکھا، انہ یذکر فیہ الصحیح، کہ میں اس کتاب میں صحیح حدیث ذکر کروں گا، وما یشبہ و یقارب، اور جو اس کے مشابہ ہوگی اور جو اس کے مقارب ہوگی اس حدیث صحیح کے، وہ بھی ذکر کروں گا۔ وما کان فیہ وہن شدید بینہ، اور جہاں کوئی وہن شدید ہوا، شدید یعنی اس میں کمزوری ہوئی سند وغیرہ میں، تو اس کو بیان کر دوں گا، یعنی احادیث صحیحہ اپنی کتاب میں ذکر کروں گا، یا وہ جو اس کی مشابہ ہیں، یا پھر حدیث جو ضعیف ہے اس پر میں صراحت کر دوں گا۔ وما لم یذکر فیہ شیئا، اور ایسی حدیث جس کے بارے میں نے کچھ نہیں ذکر کیا، فهو صالح، وہ بھی قابل حجت ہے۔ فبناء علی ذلک، تو اب جو کچھ یہ ذکر کیا گیا اس کو دیکھیں، تو اذا وجدنا فی حدیثا لم یبین ہوا ضعفہ، تو ایسی کوئی حدیث جس میں اس کا ضعف بیان نہیں ہوا، ولم یصحح احد من الائمہ المعتمدین، اور ائمہ معتمدین میں سے کسی نے صحیح بھی نہیں کہا، یعنی امام ابی داؤد نے اس کا ضعف بھی بیان نہیں کیا، اور ائمہ معتمدین میں سے کسی نے صحیح بھی نہیں کہا، فہو حسن عند ابی داؤد، وہ ابو داؤد کے نزدیک حسن ہے، کیونکہ ان کا اسلوب ہے، منہج ہے کہ حدیث صحیح تو کتاب میں ذکر کریں گے، اور جو حدیث ضعیف ہوگی اس کو بیان کر دیں گے، تو جس پر کوئی تبصرہ نہیں فرمائیں گے تو وہ حدیث حسن ہوگی امام ابو داؤد کے نزدیک۔ تیسری کتاب ہے سنن دار قطنی، تو یہ بھی ایک ذخیرہ ہے حسن احادیث کا۔ فقد نصت دار قطنی، امام دار قطنی نے صراحت فرمائی ہے، علی کثیر من فی ھذا الکتاب، اس کتاب میں یعنی بہت ساری احادیث حسن ہیں۔ تو تین کتابیں یہاں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کی ہیں،
سنن ترمذی یا جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن دار قطنی۔ آئندہ سبق سے انشاءاللہ ہم الصحیح لغیرہ ہی شروع کریں گے۔ تو یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔